قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطالبہ تو رکھا قائد اعظم نے، کس بنیاد پر؟ کہ مسلمان اور ہندو ہم وطن نہیں ہو سکتے، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے عقائد جدا ہیں، ان کے رسومات جدا ہیں، ان کی روایات جدا ہیں، ان کا عمل جدا ہے، ان کا اجتماعی نظام جدا ہے، ان کی سوچ جدا ہے، ان کی فکر جدا ہے، ہر اعتبار سے جدا ہے۔ ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے تصور، اپنے عقیدے، اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی ویلیوز کی بنیاد پر ایک نظام بنائیں اور ایک معاشرہ قائم کریں۔ ہندو کے ساتھ مل کر یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں الگ خطہ چاہیے۔ گویا واحد بنیاد اسلام ہے، اور اسلام بھی وہ نہیں کہ صرف مسجد جانے کی اجازت ہو، وہ تو وہاں بھی ہوتا ہے۔ اپنے اصولوں کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل دیں، اجتماعی نظام بھی اسلام کا ہو۔ یہ تھا دو قومی نظریہ، اسی کی بنیاد پر قائم ہوا، اور جب قائم ہو گیا اور مسلمان یہاں پر اکثریت میں ہیں تو قائد اعظم کو یہ توقع تھی کہ یہاں پر جمہوریت بھی آئے گی تو مسلمان جمہوریت کے نتیجے میں اسلام ہی لائیں گے، اور کیا لائیں گے؟ مسلمان ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں موقع ملے اور وہ اسلام کو نافذ نہ کریں۔ لہذا مسلمانوں کا فرض ہے، میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب یہاں کے مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ قائم کریں۔ یہ تھا قائد اعظم کا ویژن۔ ہم نے کیا کیا؟ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی دو قومی نظریے سے انحراف کر دیا، اپنی جڑوں پر خود ہی کلہاڑے چلانے شروع کر دیے۔ بنیاد تو یہ تھی اس ملک کی، ورنہ کیا جواز تھا؟ صرف اور صرف اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے چلانے شروع کر دیے، اور اس دنیا پرستی اور دنیا کمانے میں لگ گئے، وہ اس حدیث کا مصداق بن گئے جو پروفیسر خلیل الرحمان صاحب آپ کو سنا چکے ہیں۔ وہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہو گئی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اپنا مشن بھول گئے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھول گئے، دو قومی نظریہ فراموش کر دیا، بلکہ ہمارے دانشوروں نے زور لگایا کہ اب ثابت کریں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا، پاکستان اسلام کے لیے قائم نہیں ہوا تھا، یہ صرف مسلمانوں کو ایک بہتر معاشرہ دینے کے لیے، کیونکہ ہندو تجارت میں آگے تھا، ملازمتوں میں آگے تھا، مسلمانوں کو دنیا میں موقع نہیں مل رہے تھے، انہیں دنیا میں موقع دینے کے لیے ہم نے الگ خطہ حاصل کیا تھا۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ہے کہ اپنی بنیاد ہی کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ بانی محترم یہ کہتے رہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا ان کی زبان سے، پاکستان اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے۔ ایک چیز کسی خاص مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے، جب وہ مقصد 1% بھی پورا نہ ہو رہا ہو تو وہ چیز بیکار اور معطل قرار پاتی، پھر وہ صفحہ ہستی سے نابود ہو جاتی ہے۔ اور یہی خواب ہیں جو اس وقت ہمارے دشمن دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں فیلڈ نیشن قرار دے رہے ہیں، وہ اور اعتبار سے بھی دیکھ رہے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ہم ناکام، معاشی دیوالیہ پن کا شکار ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا، اب عوامی حکومت آ گئی ہے، عوام کو ریلیف دینے والی ایک حکومت آ گئی ہے، اور اس 2 سالوں میں مہنگائی اور گرانی کس انتہا کو پہنچی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس، اس کے لیے آپ کو معلوم ہے جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اگلی قسط نہیں ملے گی، اس لیے کہ کشکول ہمارا ہر وقت سامنے رہتا ہے، دعوے تھے کشکول توڑ دیا گیا، وہ 1 کے 10 بنا لیے انہوں نے کشکول، اور جتنا قرض دے رہے ہیں اتنا اور جکڑے جا رہے ہیں معاشی غلامی، اور مسلسل قرض پر چل رہی ہے بات، قرض اور قرض اور قرض۔ محکوم معلوم ہے کہ عوام میں سکت نہیں ہے، لیکن فیول کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی بھی بڑھے گی، ڈیزل کی بھی بڑھے گی، انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ آج دنیا جو ہے وہ دیکھ، فیلڈ نیشن، معاشی اعتبار سے ناکام، سیاسی اعتبار سے ناکام۔ اس ملک کے اندر جتنا وقت 65 سال گزرے ہیں، بڑا حصہ ماشاءاللہ فوجی آمریت، اور اگر جمہوریت آئی بھی ہے تو اس فوجی آمریت کے سائے تلے، اور ویسے بھی یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں کہ کون حاکم بننا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو لانا ہے، وہ تو کسی اور جگہ ہوتے ہیں، آسمان واشنگٹن میں فیصلے ہوتے ہیں، کبھی براہ راست بھی وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے معین قریشی کی شکل میں،
جس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتا اور وہ راستے کے اندر اس کا جب وہ سفر کر رہا ہے تو اس دوران شناختی کارڈ بنایا جا رہا ہے پاکستان کا، اور وہ آ کر حکومت کر کے جاتا ہے ہمارے اوپر. فیلڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی ہماری یہ ہے، اور اس معاملے میں واقعی فیلڈ نیشن ہے، کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا اس میں 100% ناکام. بیچ میں تھوڑی سی کوشش کی ضیاء الحق صاحب نے، وفاقی شرعی عدالت بنائی، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی، اگرچہ وہ کوشش کیسی تھی، نیم دلانہ اور حد درجہ شکست خوردہ ذہنیت. کہ وفاقی شرعی عدالت تو بن گئی ہے لیکن دستور پاکستان کو نہیں چھیڑ سکتی، اس کے اندر کیا ہے، اسلام ہے کہ اسلام کے مطابق ہے، کیا خلاف اسلام، اس کا حق نہیں ہے. ملک کے اندر جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، عدل و انصاف کے لیے جو پورا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، نظام بنا ہوا ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے عدل و اسلام کی، اس کو بھی نہیں چھیڑ سکتی یہ وفاقی شرعی حکومت عدالت. مالیاتی مسائل پر بھی یہ عدالت 10 سال تک کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عائلی معاملات، فیملی لاز، اس کو بھی ٹچ نہیں کر سکتی. اس قسم کی ایک مجبور اور مقہور قسم کی انہوں نے وفاقی شرعی عدالت قائم کی. لیکن چلو ایک ادارہ قائم تو کیا، اب وہ سب کچھ برابر ہے. سود کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی تھی جب 10 سال جو ہے پورے ہو گئے تھے اور وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، ورڈکٹ، بینک انٹرسٹ ربا ہے، اس کو ختم کرو. لیکن پھر ہماری حکومتیں وہ سب برابر ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ اسی کے خلاف اپیل میں چلی گئی اور نہیں ہونے دیا انہوں نے فیصلہ. اور مشرف نے آ کے تو بالکل ہی معاملے کو ختم کر دیا. اور ہم سب مطمئن ہیں. ہمیں پریشانی ہوتی ہے مہنگائی کے بڑھنے پر، ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ بینکوں سے ہمارا جو سودی رقمیں جمع ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، رمضان میں اس پر زکوٰۃ کٹ جائے گی، اس پر عوام کو پریشانی ہوتی ہے. ہمیں پریشانی ہوتی ہے جب ہمارا یہ جو ہے وہ کیبل نیٹ ورک ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، تفریحات جو ہے اس کے اندر رکاوٹ پڑتی ہے. شریعت نافذ ہو نہ ہو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں، اور سود برقرار رہے اور ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی احساسات پر دو نہیں تھی. یہ صورتحال ہے جو اس وقت ہے. مقدر یقیناً نظام خلافت ہے، لیکن اگر ادھر سچی پیش رفت نہ ہوئی تو دشمنوں کے خواب پورے ہو جائیں گے. وہ خواب کیا ہیں؟ اب وہ گدوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں. یہ ملک کوئی کہتا ہے 6 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، فلاں تاریخ کے بعد نام و نشان نہیں ہوگا، دنیا کے نقشے سے پاکستان کا وجود ختم. معاذ اللہ، خاکم بدہن، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن اب کھل کر یہ باتیں ہو رہی. پہلے تو کوئی شخص ایسی بات زبان پہ لاتا تھا تو اخبارات چیخ اٹھتے تھے کہ یہ کیسی بدفال نکال دی. اب اخبارات میں کھلی بات ہو رہی ہے، اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس کو ایک معمول کا حصہ سمجھ لیا گیا، اس لیے کہ واقعی ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے. اور جس رستے پر ہمیں ڈالا گیا، بہت بڑا جرم ایک اور بھی ہے، ہم نے اس ملک میں بھی شریعت نافذ نہیں کی، اور برابر کی سرزمین میں ہمارے افغان بھائیوں نے، طالبان نے بالکل وسائل سے محرومی کے باوجود اور نہتے ہونے کے باوجود جب انہیں اقتدار ملا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، شریعت قائم کر دی، شریعت نافذ کر دی. اور جو شریعت کا تصور ان کا تھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذرا محدود تھا، وہ مقلد تھے، جامد مقلدین بھی تھے، چھوڑ دیجیے اس بات کو، اس بحث کو. انہوں نے جس چیز کو اللہ اور رسول کا حکم سمجھا، اس کے نفاذ میں کسی لالچ کو اور کسی دباؤ کو آڑے نہیں آنے دیا. یہ ہے کریڈٹ. اور اس کے بعد دنیا اس کا معجزہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے دور خلافت راشدہ میں اس نظام کی برکات کو دیکھ کر کروڑوں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اب خطرہ ہوا کہ اس نظام کی برکات سامنے آنے لگی ہیں، اگرچہ میڈیا نے پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ مسلسل اپنا شیطانی کردار ادا کرتا رہا. اور چونکہ ہم بھی اسی کی آنکھ سے دیکھنے اور اسی کے کان سے سننے کے عادی ہیں، تو ہم بھی ان کا ایک امیج جو ہے وہ منفی نیگیٹو امیج جو ہے بنا کر بیٹھے رہے. لیکن وہ خبردار ہو گئے تھے، معجزات ظاہر ہونے شروع ہوئے. امیر المومنین کے ایک حکم پر پوپی کی کاش ختم،
اس علاقے میں جرائم کا خاتمہ ہو گیا. ابھی بات کر رہے تھے ایک صاحب کہیں کہ یورپ اور امریکہ میں وہاں پر جیلوں میں بھی جو ہمارے ہاں کے کم سے کم 3 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں وہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو سب سے مہذب ملک ہے جرائم کا ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ بہت ہائی، بہت ہائی. اسی طرح یورپ میں بھی اکثر جرائم کیسے ختم ہوئے کہ ایک موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ جلال آباد جیل کے پاس سے میں گزرا تھا جب میں فرسٹ ٹائم طالبان کے دور میں افغانستان گیا، تو وہاں کے ہمارے مقامی ساتھی نے بتایا کہ 3 صوبوں کی مشترک جیل ہے. فوری طور پر میری زبان سے نکلا کہ اس جیل میں تو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. 3 صوبوں کی ایک جیل، اور آج کل جو پکڑ دھکڑ ہوگی اور جس قسم کی کیفیت ہوگی، کوئی سیاسی قیدی، کوئی اخلاقی قیدی اور فلاں. انہوں نے کہا کہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، اور جو صاحب میرے میزبان تھے وہ طالبان میں سے نہیں تھے، وہ عالم دین ضرور تھے. ان کا تعلق رشیا کے دور میں جو مختلف مجاہدین کی تنظیمیں تھیں ان میں سے کسی سے تھا. انہوں نے کہا اس جیل میں صرف 3 قیدی ہیں. اب یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب فقر ہو، افلاس ہو، تو جرائم کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور چونکہ وہاں 20 سال سے مسلسل جنگ، خانہ جنگی، گولہ بارود، وہ تو یوں کہنا چاہیے کہ سٹون ایج میں پہنچا ہوا ملک تھا، اور ہر طرف سے سینکشن لگی ہوئی ہیں. پاکستان نے تسلیم کر لیا لیکن فوراً ہی پاکستان کے بازو مروڑ دیا گیا امریکہ کی طرف سے. حکومت کوئی امداد نہیں دے سکتی انہیں. یہ تو کچھ مخلص لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، انہوں نے اپنے طور پر کوشش کر کے مالی مدد ان کو پہنچائی ہے. کوئی حکومت ان کی مددگار نہیں تھی. اس حال میں وہ حکومت کر رہے تھے. تفصیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں اس پر، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جرائم کا خاتمہ اس درجے میں. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند وہاں گئے تھے تو انہوں نے واپس آ کے جو بات کہی تھی. جاوید اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال سب جانتے ہیں، مصر اقبال ہیں، ان کا ایک تعارف یہ ہے، اور اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن جہاں تک ان کے نظریات کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ انتہائی پریشان کن ہے. وہ تو مادر پدر آزاد اجتہاد کے قائل ہیں. قرآن کی بھی ایک نئی تعبیر، سنت تو دور کی بات ہے، حدیث، اور اس کے اندر وہ فقہی معاملات، خاص طور پر تقلید کے تو جانی دشمن ہیں. ملائیت سے ان کو الرجی. ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جب یہاں بیٹھا ہوا تھا تو گولہ بارود برسا رہا تھا، وہاں پر تنقید کے تیر چلا رہا تھا طالبان پر. ایک وزٹ کر کے آیا، اور خاص طور پر نظام عدل اجتماعی کے حوالے سے وہاں کا جو جوڈیشل سسٹم تھا، چونکہ جاوید اقبال بھی آپ کو معلوم ہے ہائی کورٹ کے جج رہے، انہوں نے سب سے پہلے جا کر وہاں کا نظام قانون اس کا مطالعہ کیا کہ طالبان نے کیا کیا ہے. فوری انصاف مل رہا ہے، جرائم کا خاتمہ ہو گیا. سارا نظام اسٹڈی کر کے آئے اور آ کر کیا کہا کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے افغانستان میں، اگر 2-4 اور اسلامی ممالک اس کا نمونہ پیش کریں گے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. وہ مقدر ہے، ساری دنیا مسلمان ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہمارا جرم عظیم کیا ہے؟ 65 سالوں میں یہاں بھی دین قائم نہیں کیا، اور وہاں اگر ساری دنیا ٹوٹ پڑی تو سب سے بڑھ کر ہم نے مدد کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے. ہے کہ نہیں ڈوب مرنے کا مقام؟ لیکن ہے احساس کسی کو؟ تو بہت بڑی سزا اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، بہت بڑی سزا آ سکتی ہے. ہاں اگر اب بھی ہم توبہ کر لیں، پلٹیں، اس رخ پر آ جائیں. میرے بہت سے ساتھیوں نے اور تمام علماء نے اسی کی طرف توجہ دلائی. اپنا قبلہ درست کرنا ہو، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے عوام کو، اور وہ نظام عدل اجتماعی قائم کرنا. اور نظام عدل اجتماعی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک لفظ آپ شریعت کی نفاذ شریعت کہتے ہیں، لیکن عام طور پر اسے محدود معنی میں لیا جاتا ہے کہ کچھ سزاؤں کا نظام نافذ کر دیا جائے. شریعت تو آپ کو زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی دے رہی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز روح شریعت کے مطابق ہے،
کیا شریعت کے مزاج سے متصادم ہے؟ یہ ہمارے فقہا علماء کیا کرتے ہیں، یہ ساری انہوں نے بحثیں کی ہیں، پورا نظام دیا ہے، یعنی پورے نظام اجتماعی کے اوپر، سیاسی نظام ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، سب کے اوپر قرآن و سنت کی قابل بالادستی ہو، لفظاً اور معنن پوری شریعت کا نفاذ ہو، تو اسی سے وہ نظام عدل اجتماعی وجود میں آ جائے گا۔ اور وہ وجود میں آیا تھا صحابہ کرام کے دور میں، دور خلافت راشدہ کی شکل میں۔ وہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا۔ میں نے بہت سے پوائنٹ اور لکھے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ہے سب سے اہم ضرورت۔ ہماری دینی جماعتوں کو بھی مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اور وہ طریقہ وہ ہو جو منہج نبوی سے قریب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ نے اور صحابہ کرام نے قائم کیا۔ یہ عصائے موسوی کے ذریعے نہیں ہوا تھا اس وقت اللہ کا نظام قائم، اس کے لیے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں بے حساب، سال ہر سال۔ غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ فتح عطا کی ہے، اس سے پیچھے 15 سال کی شدید صعوبت والی زندگی ہے، مسلسل آزمائش، امتحان۔ کفو ایدیکم، تمہارے چیٹرے اڑا دیں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ 13 سال تو یہ حکم رہا، اس کے اندر شیب بنی ہاشم بھی ہے، اس کا بھی براہین ہے۔ کیا کون سی مشکل اور کون سی تکلیف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے برداشت نہ کی ہو؟ تب دین قائم ہوا ہے۔ اس راستے پر چل کر، وہاں سے اصول اخذ کر کے کہ کیسے اس وقت دین قائم ہوا تھا، وہی جد و جہد ہمیں کرنی ہوگی۔ دینی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور عوام بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں قربانی دینے کے لیے۔ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے، ہر شخص طے کرے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے وجود پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ وہ نظام عدل اجتماعی جب اوپر قائم ہوگا وہ تو ہوگا۔ مجھ سے تو مطالبہ ہے اللہ کا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ صرف نماز پڑھنے میں اطاعت کرو، اس میں بھی جو حال ہے وہ آپ نے سن لیا کہ اطاعت کا تقاضا زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے، ہر معاملے میں، لیکن بھولے ہوئے اور ہی چکروں میں پڑے ہوئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے دین پر عمل کرو۔ یہ ہوگا ہمارا قبلہ درست کرنا، اور پھر یہ کہ اس نظام میں عدل اجتماعی کے قیام کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اجتماعی جد و جہد کریں، اور کسی ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر جد و جہد کریں جو غلبہ اور اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہو، اور منہج نبوی سے اس کا طریقہ کار قریب تر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راہ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا ہم نے کر لیا تو اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ وقت بعد میں آنا ہے جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا آغاز اسی خطے سے ہوگا۔ بعض احادیث میں اس کی بشارت بھی آئی ہے کہ وہ جو احیاء اسلام کے آخری مراحل ہیں اس میں کمک فوجیں یہاں سے جائیں گی تعاون کے لیے، امام مہدی کے تعاون کے لیے بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دور میں بھی۔ گویا یہاں پہلے سے کوئی نہ کوئی نظام قائم ہو چکا ہوگا، شریعت کی بالادستی ہوگی، یہاں واقعی ایک مسلمان حکومت قائم ہو گئی ہوگی۔ اب یہ سعادت افغانستان کے حصے میں آتی ہے یا پاکستان؟ دیکھیے، پاکستان کے ہی دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی ان طالبان نے، اور وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور یہاں دین کے لیے کتنی جماعتیں، کیا کچھ کام ہو رہا ہے، آئیڈیالوجی کونسل اور بڑے بڑے اسکالرز اسلامی معاشیات، اسلامی اقتصادیات اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن پیش رفت نہ ہونے کے برابر۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اصولاً یہاں پہلے پیش قدمی ہونی چاہیے تھی، جتنا کام ہوا، اور یہ ملک تو ملا ہی پاکستان اسلام کے نام پر ہے۔ بہر کیف اب اگر اس رستے پر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سعادت بھی اسی خطے کے حصے میں آئے گی۔ اور سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ اس دین پر عمل کر کے اور ایمان کے ان عملی تقاضوں کو پورا کریں گے تبھی اللہ نے ضمانت دی ہے آخرت کی کامیابی کی، ورنہ خسر الدنیا والآخرہ کا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے۔
اور آسمانی ہدایت کا اصل حاصل کیا ہے کہ ہمارا اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اگر ہم نے قبلہ درست نہ کیا، اپنے معاملات صحیح نہ کیے اور وہاں ناکام قرار پائے تو بس سب کچھ ڈوب گیا. ایک ہی راستہ ہے، اس راستے پر چلیں. پوری قوم کا بڑا حصہ چل نکلے تو یہاں پر بھی تبدیلی آ جائے گی، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر قوم جمع نہیں ہوتی اور یہاں پر اس قوم کا مقدر خدا نہ خواستہ وہ ہے جو ہمارے دشمن خواب دیکھ رہے ہیں، تو پھر جو لوگ اس راستے پر چلیں گے ان کی اخروی کامیابی کی ضمانت اللہ نے دی ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.